پاکستان تحریک انصاف کی 2 سالہ حکومت کا بدترین امیج آج ایک بار پھر اجاگر ہوا جب پنجاب میں ایک بار پھر پولیس کے سربراہ یعنی انسپکٹر جنرل پولیس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اچانک یہ خبر آئی کہ اب جناب شعیب دستگیر انسپکٹر جنرل پولیس نہیں رہے ہیں، ان کی خدمات وفاق کو سپرد کر دی گئی ہیں اور ان کی جگہ انعام غنی اب پنجاب کے ان 2 سالوں میں 6ٹھے انسپکٹر جنرل پولیس ہوں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے تبادلوں کی اور پولیس کے سربراہان کی اس انداز سے ان کو تبدیل کر دینے کی کوئی مثال نظر نہیں آتی، اور پاکستان کے بڑے صوبے میں اس انداز کا یہ جو طرز حکمرانی رہا ہے خاص طور پر پولیس کے سربراہان کے حوالے سے، گو کہ یہ خالی پولیس کے سربراہان کا نہیں ہے، پنجاب میں 4 چیف سیکرٹریز بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اور جو صوبائی سیکرٹریز کی تبدیلی ہے وہ تو ان گنت معاملہ ہے۔ گویا کہ طرز حکمرانی جو ہے وہ بدترین کیفیت کا اس وقت شکار ہے، اور پھر پولیس کے پورے نظام میں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ اس سے پہلے ہی پچھلے چند دنوں سے کیفیت جو تھی پنجاب میں اعلیٰ ترین سطح پر وہ بہت ہی بھیانک نظر آتی تھی، جب اطلاعات کے مطابق CCPO لاہور کی حیثیت سے جناب عمر شیخ کی تعیناتی کے بعد IG شعیب دستگیر نے اس پر بڑا احتجاج کیا تھا کہ ان کے مشورے کے بغیر یہ تعیناتی کی گئی ہے، اور اس کے بعد سے ان کے اور چیف منسٹر کے درمیان خلیج وسیع ہوتی گئی تھی۔ دوسری جانب CCPO عمر شیخ کے حوالے سے گفتگو سامنے آئی تھی کہ وہ IG کو گرداننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا کہ پورا نظام افراتفری کا شکار نظر آتا ہے۔ حکومت کے لیے یہ بدترین ماحول ہے، اور یقیناً یہ کسی بھی صورت میں ایک ایسی کیفیت نہیں ہے جو کہ حکومت کی کسی بھی صورت سے امیج میں اس کی کوئی بہتری آئے۔ یقیناً یہ ایک بدتری کی کیفیت ہے، گو کہ حکومت کے ترجمان اسے ایک نارمل افیئر قرار دے رہے ہیں، مگر پاکستان میں کوئی بھی ان کی بات مانے گا نہیں۔ یہ 5 تبدیل ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ثوابدید ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ وہ کس کو لگائیں کس کو نہ لگائیں۔ اگر کوئی چاہے گا کہ ان اقدامات کو امپلیمنٹ کیے جانے میں یا کوئی رکاوٹ بنے گا یا وہ اس کو ہٹائے گا نہیں، تو ظاہر ہے کہ حکومت نے تو چلانا ہے حکومت، اور چینج کریں گے ہم، اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ تو ہوگا، جو پرفارم نہیں کرے گا، جو اس پالیسی سے ایگری نہیں کرے گا، جو کسی کے ساتھ دوسرا جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر اس کا اتفاق نہیں ہوگا تو ہم نے تو فیصلے کرنے ہیں، اور اس پہ ہمیں کوئی ندامت ہے، اور یہ سلسلہ ایک نارمل اسکیم آف تھنگز میں یہ بالکل نارمل ہے۔ یہ بہت ہی اچنبے کی بات ہے، نارمل بات نہیں ہے، کیونکہ جب شعیب دستگیر صاحب کو 5واں IG بنایا گیا تھا پنجاب کا، وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی۔ وہ 5th IG تھے پنجاب کے 2 سال میں، لیکن اس وقت یہ بہرحال کہا گیا تھا اور وزیر اعظم کی بات کو سنا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ فی الحال اب ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے اور اب ہمیں مستحکم IG مل گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ان پر بہت بڑے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ عثمان نے اور میں نے بیٹھے 3 ہفتے کی ایکسرسائز کے بعد یہ چینجز کیے، بہترین IG لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کی۔ میں تو نہیں جانتا تھا، میں نے تو صرف جو اس کی سارا CV دیکھا اس کی عزت تھی، ان لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں۔ اور کیوں لے کے آئے ہیں؟ پنجاب کی گورننس ٹھیک کرنے کے لیے۔ IG شعیب دستگیر، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا ہے۔ ابھی تک میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ PTI کی طرز حکمرانی پر یہ ایک بڑا پلاٹ ہے، آج جو تبدیلی ہوئی ہے یہ بہت بڑا بدعنوان داغ ہے۔ بہرحال IG کی تعیناتی، اس کا سلیکشن، اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اس طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے جب ہر چند مہینے کے بعد پنجاب کے پولیس کے سربراہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ کار ہے کیا؟ سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں ایک پورا پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے، اور اس پروسیجر میں یہ انکلوڈیڈ ہے کہ آپ کو IG کو نوٹس دینا ضروری ہے۔ یہ تبادلہ IG کا چیف منسٹر نہیں کر سکتا، یہ کیبنٹ کرے گی، اور کیبنٹ یہ فیصلہ IG کو سننے کے بعد کرے گی۔ پھر وہ ریکمنڈیشن فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گی، وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی پھر IG کو نوٹس ایشو کرے گی، اور اس کی ریپریزنٹیشن کنسیڈر کرنے کے بعد یہ تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی اچنبے کی بات ہے کہ اب سے چند روز قبل میں نے وزیر اعظم سے پنجاب میں ہونے والے ان تابڑ توڑ تبادلوں کے حوالے سے، IG کے تابڑ توڑ تبادلوں کے حوالے سے جب پوچھا تھا تو انہوں نے بہت ہی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا۔ اسی لیے یہ ایک ڈرامائی مومنٹ نظر آتے ہیں آج جب
اس آئی جی کو بھی تبدیل کر دیا گیا جو چند دن پہلے تک جن پر وزیر اعظم کا مکمل اعتماد تھا. 4 آپ نے آئی جیز چینج کیے ہیں, 4 چیف سیکرٹریز چینج کیے, 7 ہیلتھ سیکرٹریز چینج ہوئے. یہ گورننس کا ڈباکل کی پکچر نظر آتی ہے. یہ پارٹیز 30 سال سے پاور میں تھی, ہماری پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آتی ہے. سوائے ان میں سے 2-3 لوگوں کے کسی کو تو تجربہ ہی نہیں تھا وزارت کا, نہ ادھر تھا پنجاب میں نہ سینٹر میں. غلطیاں تو ہونی ہیں, کئی چیزیں, کئی چوائسز غلط ہونی ہیں. جب ہمیں پرابلمز آتے تھے ہم تو کسی کو نہیں جانتے تھے, تو جب پرابلمز آئے ہمیں ایکسپیریمنٹ تو کرنا تھا. میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی, اب یہ چلے گا. آہستہ آہستہ ہم پہنچ گئے صحیح کمبینیشن پہ. 2 سال کا یہ غیر معمولی سفر جس میں ہر چند ماہ میں پنجاب کا پولیس کا سربراہ تبدیل. طرز حکمرانی کے حوالے سے انتہائی غیر معمولی پیش رفت پہ بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق انسپیکٹر جنرل پولیس جناب چودھری یعقوب, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سیاسی امور کے تجزیہ کار جناب سلمان غنی. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. چودھری یعقوب صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیے گا پولیس کے پرسپیکٹو سے کہ یہ جو معاملات ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں جہاں کچھ عرصے کے بعد آئی جی تبدیل ہو رہا ہے, پھر اس کے نیچے پورا نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے, افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے, پولیس کے مورال پہ, پورے نظام پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ, مجھے علم ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو بڑا سپورٹ بھی کرتے رہے شروع کے اندر, مگر یہ کیا جنم دیا ہے پارٹی نے؟ جی کامران بھائی, دیکھیں میں تو پی ٹی آئی جوائن کی ہوئی ہے, ابھی بھی پی ٹی آئی کا ممبر ہوں, اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی آخری امید, چونکہ ہم نے 2 پارٹیوں کو ٹرائی کر کے دیکھ لیا, وہ عمران خان ہی ہے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے آج یہ جو ہوا ہے تبادلہ شعیب کا. شعیب بہت آؤٹسٹینڈنگ پولیس آفیسر ہے, ایماندار ہے, بہت اچھا ایک ڈسپلنڈ آدمی ہے, اور بہت اچھا اس نے پنجاب کو چلایا. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ شعیب نے ٹھیک فیصلہ کیا جو حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان حالات میں شاید نہیں چل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈسپلن ختم ہو جائے اگر اس کے پوچھے بغیر یا اس کی کنسلٹیشن کے بغیر. لیکن چودھری صاحب, اگر یہ صرف شعیب دستگیر کا معاملہ ہوتا تو ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ان کے پریڈیسیسر تھے, جو 5 آئی جیز جو تبدیل ہوئے ہیں پنجاب میں, وہ سب اچھے تھے. یہ ہر 2 مہینے بعد آپ ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں, باہر نکال دیتے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کی ایسی مثال تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. یہ کس طریقے کا کھیل ہے؟ اس سے پولیس کے ڈسپلن میں بہت گراوٹ آتی ہے, پولیس کا نظام اس میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا. مجھے تو یاد ہے عمران خان صاحب کی وہ سپیچز, جو میں سمجھتا ہوں اس کی وہ الیکشن جیتنے کے لیے وہ بہت اہم سپیچز تھیں, جو کے پی کے اندر انہوں نے پولیس لا جو بنایا, پولیس آرڈر جنرل مشرف کے زمانے میں بنا تھا, اور اس کے بعد اس کے اندر فردر امپروومنٹ کی تھی کے پی کے اندر. اور ہمیشہ سے خان صاحب کلیم کیا کرتے تھے کہ ہم نے آئی جی کو ٹوٹلی بااختیار کر دیا. اب یہ جو سچویشن یہاں پہ ہوئی ہے کہ وہ سی سی پی او, دیکھیں میں آپ کو یہ ایک قانونی پوزیشن بتا دوں, جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایس پی کی اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ ڈی پی او جو ہے وہ آئی جی ہے, اور وہ کنسلٹ کرے گا چیف منسٹر سے. سلمان غنی صاحب, یہ بتائیے گا اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ اور اب یہ انعام غنی آ گئے ہیں, 6 آئی جی بن گئے ہیں, کیا یہ کنسالیڈیٹ ہو پائے گے؟ کیا یہ وہ ڈریم آئی جی ہیں جو کہ یہ نظام چاہتا ہے, جو پی ٹی آئی چاہتی ہے, جو پرائم منسٹر چاہتے ہیں, اور کیا یہ قابل قبول ہوں گے اور اب ان پر اعتماد رہے گا؟ کامران صاحب, یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو پنجاب میں اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی, کہ بھٹو صاحب کے دور میں ایک دفعہ پولیس نے سٹرائک ضرور کی تھی, لیکن افسران کی سطح پر, حکام کی سطح پر جو ایک بحرانی کیفیت ہے, یہ پہلی دفعہ طاری ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شعیب دستگیر صاحب چلے نہیں گئے, وہ ایک اچھی روایت قائم کر کے گئے ہیں, اور انہوں نے روایت یہ قائم کی ہے کہ اگر ان کی مرضی کے اگینسٹ کسی شخص کو تعینات کیا جائے گا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے, اور وہ خود پیچھے ہٹ گئے. اور وہ آنے والے انعام غنی صاحب کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج چھوڑ گئے ہیں کہ کیا انعام غنی صاحب اس سی سی پی او کو اسی طرح ہضم کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ فورسز کی جو کامران صاحب اصل طاقت ہوتی ہے وہ فورسز کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور چین آف کمانڈ ہوتا ہے, کہ پہلے جب کوئی متحد حکم عدولی کرتا تھا تو آئی جی اس کا نوٹس لیتا تھا. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جی کسی نے حکم عدولی کی ہے
تو آئی جی کو ہٹا دیا گیا ہے، تو یہ چین آف کمانڈ کی دھجیاں اڑا دینے کے مترادف ہے. اور طارق مسعود یاسین ایک ان سے سینئر افسر ہیں جو ایڈیشنل آئی جی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص اپنے ادارے کی ساکھ کے حوالے سے، ادارے کی ڈسپلن کے حوالے سے ایک آئیڈیل شخص ہے. اس نے بھی پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا ہے اور اس کے اثرات فورس پہ اچھے نہیں ہوئے. اور پہلی دفعہ ہے کہ افسران کی سطح پر فورس جو ہے ڈیمورلائز ہوتی نظر آ رہی ہے. اور حکومت نے تو اپنے معاملات پولیس کے ذریعے چلانے ہوتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر ایک آئی جی کو ہٹا دینا اور 1 گھنٹے کے اندر ایک نئے آئی جی کو لگا دینا، اس سے کوئی اچھے اثرات پیدا نہیں ہو رہے، نہ حکومت کے حوالے سے اور نہ فورس کے حوالے سے. اور اس سے جو نظام ہے پولیس کا، اور پھر جو پنجاب میں یہ نظام چلانا ہے پولیس نے، اس پہ تو بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہوں گے نا چودھری یعقوب صاحب؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے آپ نے کامران صاحب. بات یہ ہے کہ آئی جی، اگر آپ اس ملک کے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی ایک ادارہ بچا ہوا ہے جس کا ڈسپلن ٹھیک ہے، جو سمجھتا ہے کہ ڈیلیور کر سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے سامنے یہ سارا کچھ ہوا، سوات کے اندر آپریشن ہوا، اس کے بعد نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کے اندر آپریشن ہوا، وہ اسی ڈسپلن کا نتیجہ ہے اور اسی نان انٹرفیئرنس کا نتیجہ ہے باہر سے. کیونکہ آرمی چیف کی کمانڈ کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں پہ چونکہ پولیس پبلک کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے، پولیٹیشنز کو ملنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل کی پوسٹنگ بھی کی جائے اور اسی طرح سے نیچے کی جائے، چیف منسٹر اور آئی جی مل کے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی جی کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے، جس طرح کے سی سی پی او کی پوسٹنگ کے اندر ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ بدمزگی بھی ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں اس میں آئی جی کی پوزیشن جو ہے وہ بہت حد تک تو سلمان غنی صاحب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیجئے گا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، جو عمر شیخ صاحب کو سی سی پی او لگانے کا فیصلہ کیا اور اس میں آئی جی کے ساتھ گفتگو نہیں کی گئی، آئی جی کا مشورہ نہیں لیا گیا. پھر جن صاحب کو لگایا گیا انہوں نے آئی جی کے بارے میں کھلے عام جو جس طرح کی گفتگو کی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. اور پھر آئی جی کو مجبور کیا گیا، ایسی کیفیت میں اس کو لایا گیا کہ وہ، جیسے کہ چودھری یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے اپنی عزت بچائی اور وہ چلے گئے. مگر یہ کیا نظام چل رہا ہے کہ کیسے اچانک کس نے فیصلہ کیا کہ اب سی سی پی او جو ہے یہ عمر شیخ صاحب ہوں گے، اور نہ آئی جی کو بتایا گیا نہ کچھ کیا گیا، اور آخر کیوں یہ کرنا پڑا؟ اگر شعیب دستگیر صاحب کمزور آئی جی ہوتے تو وہ اسے ہضم کر سکتے تھے. کامران صاحب، میں نے اسی لیے یہ بات کی ہے کہ وہ ایک اچھی روایت قائم کی ہے، اور اس پہ میں مثال دوں گا جناب پرائم منسٹر کی، کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایک بااختیار کپتان وہی ہو سکتا ہے جسے ٹیم کے چناؤ کا اختیار ہو، تاکہ وہ رزلٹ فراہم کر سکے. اگر آپ یہ بتا سکیں کہ یہ ہوا کیوں تھا، وہ پرانے سی سی پی او تبدیل کیوں ہوئے، عمر شیخ کو لانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، آئی جی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے، یہ ہیپیزٹ چیزیں یہ کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیرہ غازی خان میں آر پی او رہے تھے، چیف منسٹر صاحب کے قریب تھے، اور انعام غنی صاحب بھی وہاں پر ایڈیشنل آئی جی ہیں، دونوں لوگ وہاں سے آئے ہیں. یقیناً ان کا تعلق وہاں سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اس سے پہلے جو سی سی پی او ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پنجاب، خود چیف منسٹر پنجاب ان کی تعریف کرتے رہے. 10ویں محرم نہایت پرامن طور پہ یہاں پر ہوا اور خود چیف منسٹر صاحب نے ان کی تعریف کی. اگلے روز عمر شیخ صاحب آ گئے، اور عمر شیخ صاحب کے حوالے سے یہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، بلکہ جو شعیب دستگیر صاحب نے اپنی ایک ریزرویشن بھی شو کی تھی ان کے حوالے سے، ان کی شہرت کے حوالے سے. ان کو نہ صرف اعتماد میں لیا گیا بلکہ ان کی ریزرویشن کو بھی نظر انداز کیا گیا. اور شعیب دستگیر صاحب نے اپنی یہ ریزرویشن پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتائی، چیف منسٹر صاحب کو بھی بتائی. جب ان کی یہ بات تسلیم نہ کی گئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اور میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے انعام غنی صاحب کے لیے کہ اگر کیا وہ کس حد تک بااختیار ہوں گے. اصل چیز ہے چین آف کمانڈ، اور چین آف کمانڈ کے ذریعے ہی جو ہے سارے معاملات چلتے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں چودھری یعقوب صاحب کے جب نئے آئی جی آئیں گے وہ کیسے مینج کریں گے اس سی سی پی او کو جو کہ بقول شخص جو ہے وہ آئی جی کو اس نے گھر بھجوا دیا؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں ذرا مشکل ہوگی انعام غنی کے لیے. وہ بہت اچھا افسر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں مشکل ہے. دیکھیں آپ کو میں کامران صاحب یہ بات بتاؤں، سول بیوروکریسی کے اندر
पुलिस एक डिफरेंट पोजीशन रखती है, क्योंकि पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है, पुलिस का जूनियर अफसर सीनियर अफसर को सल्यूट करता है, और पुलिस में अगर सीनियर अफसर की कमांड को तस्लीम ना किया जाए और फैसलों को रद्द कर दिया जाए, अगरचे पुलिस के अंदर हमारी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, यहाँ पे तमाम फैसले मिल के आपस में बातचीत के जरिए होते हैं, लेकिन एक दफ़ा फैसला अगर हो जाए और आईजी एक फैसला कर ले तो फिर उसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि अगर ये काम निज़ाम इस तरह से नहीं चलेगा और उसके जूनियर ऑफिसर्स उसको चैलेंज करना शुरू होंगे, उसके हुक्म को ना मानेंगे, तो उससे मामलात ख़राब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी मोहम्मद याकूब, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, और सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।